کہ اس مدرسے کو چلانے کے لیے قاری صاحب نے اور باجی صاحبہ نے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے مدرسے کے ساتھ محبت کر کے امداد کر کے ہمارے مدرسے کو قاری صاحب چلا رہے ہیں. لوگ ہمارے مدرسے کے ساتھ یعنی کہ باجی صاحبہ کے ذریعے، مسز ملک کے ذریعے یا اس چینل میں سبسکرائب کرنے کے لیے، یعنی کہ جو لوگ اس چینل کو پسند کرتے ہیں ان کے ذریعے ہمارے مدرسے کے ساتھ باجی صاحبہ کے ذریعے. آپ کو ایک اور مزیدار میں بات بتاؤں، سرپرائزنگ اور سرپرائزنگ السلام علیکم. شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سعدیہ کیا لے کے میرے لیے آئی ہے؟ یہ انایا کے لیے کچھ لائی ہے. واہ جی واہ، انایا کے لیے ابھی آئے ہیں پلاؤ اور بڑا اچھا سا. اور میں نے ابھی اٹھتے ہی لیا ہے ہلدی کلونجی کا پاؤڈر بنایا ہوا ہے میں نے، اور شہد کے ساتھ ابھی گرم پانی کے ساتھ صبح اٹھتے ہی میں نے یہ لیا ہے کیونکہ میرا گلا خراب اور ہلکی ہلکی سی بلغم شروع ہو جاتی ہے. جب ستمبر اکتوبر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے میری بلغمی طبیعت ہے تو وہ پھر ہلکی ہلکی سی مجھے کھانسی شروع ہوتی ہے. اور اٹھتے ہی میں نے سب سے پہلے میں سورت بقرہ کی تلاوت سنتی ہوں، اور وہ ابھی ختم ہو گئی ہے. دوبارہ سے میں نے ٹچ کیا نا تو وہ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. اٹھتے ہی سب سے پہلے میرا یہ کام ہوتا ہے کہ میں سورت البقرہ کی گھر میں تلاوت لگاتی ہوں، جو کہ بہت ہی اچھی بابرکت اور زبردست ہوتی ہے. اب جب آپ اٹھتے ہو، یہ میری آپ سب ویورز کو، بہن بھائیوں کو، سب کو تاکید ہے، فرینڈس کو، جب آپ اٹھتے ہی سب سے پہلے سورت البقرہ کی تلاوت لگاؤ قاری سعود شیخ کی آواز میں. اور کیونکہ اس سے گھر میں نحوست، جنات، بیماریاں، ہر چیز بھاگتی ہے. جنات اور نحوستیں تو ایسے بھاگتی ہیں کہ بالکل سن کے اور آپ کے ساری نحوستیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. تو آپ سب سے پہلے البقرہ سنا کرو. اور ابھی میرے دن کا آغاز ہونے والا ہے. میں اٹھتی ہی لیٹ ہوں کیونکہ میں صبح نماز پڑھ کے سوتی ہوں 5 بجے. تو 5 بجے کے پھر میں جا کے اٹھتی ہوں 12 بجے، 12:30 بجے جا کے میں سو کے اٹھتی ہوں ابھی، کیونکہ ان دنوں میں آفس بھی نہیں جا رہی، چھٹی بھی ہوئی ہے، اپنے سیاسی معاملات سے بھی پیچھے ہٹی ہوئی ہوں تھوڑا سا. تو اس وقت آج میرے گھر میں ہونے لگی ہے پڑھائی آیت کریمہ کی، اور وہ بچے جو ہیں وہ بچے درس سے آنے والے ہیں تو ان کے لیے گھر میں بن رہی ہے بڑا زبردست چکن پلاؤ. دیکھ رہے ہیں سعدیہ نے اتنی خوبصورتی سے بنایا ہے. نہ پھلا نہ کر سعدیہ، پھلایا نہ کر، بند رکھا کروں دے تو خوبصورتی، اور گرم گرم ہی تو کھانے کا مزہ ہے. ہاں اس کو بند کر دے بالکل. کبھی بھی پلاؤ کو جب پلاؤ دام پہ اتارو نا تو اس کو ڈھکنا نہ اتارو، ٹھیک ہے، کھولو نہ، اسی طرح بند ہی رکھ دو. اور اب میرا بناؤ سعدیہ ناشتہ. اور اس کے بعد میں نے سعدیہ سے کہا کل جو میں سبزی لائی ہوں، میں نے کہا آج کا، وہ کہتی ہے کہ اب میڈم سبزی کیوں ہو، یہ نہ سعدیہ بناؤ، یہ نہ بنا، نہ یہ خراب ہو چکی، اس کو پھینک دو. یہ نہیں ہے، یہ پرانی نہیں، اس کو پھینک دو. سعدیہ مجھے کل کہہ رہی تھی کہ گوبھی تو پڑی ہوئی ہے میڈم پچھلے ہفتے کی بھی، اور آپ ایسے لے کے آ گئی ہیں. تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں، مجھے نہیں یاد تھا کہ کون کون سی سبزی گھر میں پڑی ہوئی ہے، لیکن سعدیہ بس کوشش کرو کہ یہ نہ بنا دی. یہ دیکھیں جی ویورز، یہ پچھلے ہفتے کی مجھے یاد نہیں تھی لیکن میں نہیں لے آئی، یہ ساری خراب ہو چکی ہے. اب یہ بالکل نہیں پکانے چاہیے کیونکہ سبزی باسی اور فروٹ باسی سے فوڈ پوائزنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل نہیں بناؤ سعدیہ. اس میں بھی ہیں تھوڑے تھوڑے، یہ دیکھا نا. ہاں بالکل پھینک دے، کوئی بات نہیں. اللہ، گندی چیزیں تو نہیں نا کھانی ہم نے، اپنا پیٹ خراب کر لے. اور ساتھ رکھا ہوا ہے جی چکن. تو میں نے کہا آج گوبھی اور چکن سالن گھر کے لیے بنا لو، پلاؤ جو ہے نا وہ بچوں کے لیے بناؤ. تو بلی کو کیا ڈالا ہے؟ دودھ. بلی کو دودھ ڈالا ہے جی. اچھا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بلی کے کچھ برتن ایک آدھا اندر رکھو میرے لیے. کتنے رکھو؟ میں رات کو ڈھونڈتی رہی ہوں. نہیں مجھے بالکل نہیں نظر آیا، کیونکہ میں رات کو نا اکثر اٹھ کے، یہ میری بلی نے آواز سنی، آ گئی ہے. مانو آ گئی ہو، اب ادھر آنے لگی ہے. اب دیکھنا گیٹ پہ آنے لگی ہے. اب دیکھنا وہ کہتی ہے کہ مجھے اندر لے جاؤ. مانو، ہاں اندر لے آؤ.
नहीं अभी नहीं, आज कुरान खानी होनी है तो बच्चों ने आना है और बच्चों ने कुरान आज करीमा करना है। तो आज मैं तुझे नहीं अंदर बुलाऊंगी, बस तुम इधर बैठ के ना सुनती रहो बस। तो अनाया का बड़ा अच्छा बैग जी उसकी खाला ने उसको गिफ्ट दिया है, नादिया ने। देख दिखाओ, बहुत ही खूबसूरत बैग है, वेरी गुड माशाल्लाह। अनाया का बड़ा खूबसूरत बैग है। चलो नाश्ता कर लिया आपने जी। अच्छा, सादिया ने आज रोटी डालने लगी हो। ये जी है कलेजी बिल्ली के लिए। मौजियाँ जी कुछ नहीं खाती, 2 टाइम दूध पीती है और 2 टाइम गोश्त खाती है। ये देखो कलेजी और गुर्दे अभी ये फ्रीज़ किए हुए थे, उबाल के उसको दे देगी। दिखाओ क्या क्या फ्रीज़र में पड़ा हुआ है। टमाटर भी फ्रीज़ हुए हैं और शामी कबाब जो है ना, इससे तुम बिल्कुल नहीं, जो मैं कह रही हूँ तुम बिल्कुल इसका सालन बना लो। ट्रेस शामी कबाब का पड़ा हुआ है जी। और नीचे भी सारी फ्रीज़र ऊट पटांग फ्रिज हुआ पड़ा है, सालन वालन सब पड़े हुए हैं, जैम पड़े हुए हैं सारे। अच्छा, मैं रात को लेमन लेने लगी थी तो रमज़ान कहता है कि लेमन बहुत हमारे घर में पड़े हुए हैं मैडम, नहीं लो जी ये पड़े हुए हाँ जी। माशाल्लाह जी, आज मेरे घर में आयत करीमा मैंने रखा है। बच्चे जो हैं आयत करीमा पढ़ रहे हैं। चलो बच्चों ज़रा ऊंचा ऊंचा पढ़ो, घर वालों को भी पता चले ना। माशाल्लाह जी, मैं आपको पहले भी बताया था कि ये जो दर्स है ये 25 साल से मेरे साथ मुंसलिक है और इसकी निगरानी और इनकी सारी जो है मतलब जितनी भी सदक़ात खैरात और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो भी सदक़ात खैरात मुझे भेजते हैं, जो कि इस दरस को मैं चलाती हूँ और इस दरस की मैं जो है सरबराही कर रही हूँ। ये डिफेंस में है, DHA में। तो 25 साल से तकरीबन 23 साल नहीं, तकरीबन 1998 से मैं इसकी सरबराही में लगी हुई हूँ। और ये बच्चे हैं बड़े हाफ़िज़े कुरान बन के चले गए। तो मैं किसी दिन इस दरस का आपको विज़िट भी करवाऊँगी, कारी साहब से भी मिलाऊँगी। 25 साल से इसकी निगरानी कर रही हूँ। और मेरे फ्रेंड्स, जब भी रमज़ान शरीफ आता है तो जो लोग भी ज़कात निकालते हैं उनको भी मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ ये ज़कात जो है ना आप भेजो, ताकि इस दर्स की जो है ना, इस दर्स की सरबराही हो सके, इन बच्चों की पढ़ाई जारी हो सके। यतीम बच्चे भी यहाँ पे हैं, गरीब बच्चे भी यहाँ पे हैं। इन बच्चों की सारी रखवाली जो है ना वो मैं करती हूँ और मेरे ज़िम्मे है। मिसेस मलिक से नीचे बैठा नहीं जाता, इसलिए वो ऊपर बैठी हुई हैं, सारे पढ़ी हैं। माशाल्लाह जी, अनाया भी आयत करीमा पढ़ रही हैं। हाँ जी, मैंने आपसे अभी आज इस वीडियो जो है ना मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मेरी इस चैनल बने को 1 साल हो गया है। मैंने ऐसी कभी ज़िंदगी में कोई बात नहीं की है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक चल रही हूँ। तो मैंने आज सिर्फ ये एक नई बात करनी है जो कि आप लोगों को शायद अच्छी लगे या बुरी लगे। ये एक दर्स है उधर डिफेंस भट्ठा चौक में, जो मेरे साथ तकरीबन 30 साल से मुंसलिक है। बहुत सालों की बात है, मैं पहले DHA में रहती थी, फिर मैं अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ। तो ये बच्चे मेरे साथ साथ चल रहे हैं, जितने भी माशाल्लाह बड़े ही इन 30 सालों में हाफ़िज़े कुरान बन के निकले हैं। और कारी साहब जो हैं, अशरफ साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी व सेहत व सलामती दे, वो इस दरस को चला रहे हैं। और मैं गाहे बगाए जितना होता है मैं इनकी खिदमत करती रहती हूँ। मेरे बच्चे घर पे आते हैं, पहले तो मेरे घर हर जुमे को कुरान खानी, आयत करीमा, दुरूद पाक की महफ़िल सजती होती थी। लेकिन अब महंगाई ने इतना निचोड़ दिया है कि अब हमारी ये महफ़िल भी थोड़ी थोड़ी होती जा रही है। और आज ये बच्चे आए हैं इतना परेशान है। ये कारी साहब हैं हमारे, उधर हिफ्ज़े कुरान कर रहे हैं और बच्चा स्टूडेंट है। आज उसका चेहरा इतना उतरा हुआ था और वो मुझे बता रहा था कि बाजी हमारे हालात के दर्स बहुत अब ख़राब हो चुके हैं, कारी साहब बहुत परेशान है और बहुत बीमार हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास जो दर्स की जगह है वो मेरे ख्याल हार्डली 3 मरले की है और वो भी किराए पे है और उसका 30
20,000 وہ روپے کرایہ دیتے ہیں. چھوٹی سی جگہ ہے اور ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں یہ بچے حافظ قرآن بنتے ہیں اور پڑھائیاں کرتے ہیں. اور میں یقین جانے میں بڑے وثوق سے اور سچی بات سے یہ بات کر رہی ہوں کہ قاری صاحب بغیر معاوضے بچوں کو پڑھاتے ہیں. میں نے کہا بھی تھا کہ قاری صاحب ان بچوں سے تھوڑا معاوضہ بھی لے لیا کریں، جتنا یہ ادا کر سکتے ہیں. حفظ کی اور قرآن پاک کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہو سکے ان بچوں سے معاوضہ لے گا. انہوں نے کہا نہیں باجی میں معاوضہ ہم نہیں لیں گے، بس جتنے بھی آتے ہیں بچے، کیونکہ اس سوسائٹی میں اور اس شہر میں اس علاقے میں ایک ہی درس ہے، تو یہ بچے جوک در جوک آتے ہیں اور حافظ قرآن بن کے جاتے ہیں. اور سب ہم لوگ، میری ایک دو اور بھی فرینڈز ہیں وہ بھی مدد کرتی ہیں اور میں بھی کرتی ہوں، تو ان کا یہ درس چلتا ہے. تو اب یہ قاری صاحب بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں باجی ہم درس بند کرنے لگے ہیں تو ہمارے بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا، ہمارے 2-3-4 مہینوں کا کرایہ ہے وہ نہیں دیا جا رہا، ہم بڑے پریشان ہیں، قاری صاحب بیمار ہو چکے ہیں. تو میں نے تو آپ کو یہ ساری سچویشن اب بتا دی ہے، اور میں اب ریکویسٹ کروں گی اپنے پاکستانیوں سے اور پاکستان کے باہر اوورسیزیوں سے کہ اوورسیزی ہمارے باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو نوازا ہے، اور کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کوئی ان کو ٹریک نہیں ملتا. تو پلیز آپ زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکے تو اس درس کو بچائیں. جو حافظ قرآن بن رہے ہیں ان کی جو ہے تمنا پوری کریں اور اس درس کو ہم بچا لیں جو 30 سال سے چل رہا ہے. یہ اتنی بابرکت جگہ بن چکی ہے اور اتنا بابرکت درس ہو چکا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. اور میری اوورسیزیوں سے اور پاکستانیوں سے پلیز گزارش ہے، اور میری اپنی بہن بھائیوں سے، فرینڈز سے جو پاکستان میں بھی ہیں ان سے بھی، کہ آپ اس چینل کے ذریعے ہی ان کی مدد کریں. بیٹا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے مدرسہ اشرف العلوم تحفیظ القرآن عارف آباد بیدیا روڈ لور کینٹ پہ انعقاد پذیر ہے. یہ آج سے کم از کم 30 سال سے پہلے کم و بیش تک کہ اس مدرسے کو چلانے کے لیے قاری صاحب نے اور باجی صاحب نے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے مدرسے کے ساتھ محبت کر کے امداد کر کے ہمارے مدرسے کو قاری صاحب چلا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے، لیکن یہ حالات کے تنگ ہونے کے سبب کی وجہ سے ہمارے قاری صاحب اور مدرسے کے حالات بہت زیادہ تنگ آ کے چکے ہیں. اور کوئی پاکستانی جس طرح بھی اور باہر ملک سے جس طرح لوگ ہمارے مدرسے کے ساتھ، یعنی کہ باجی صاحبہ کے ذریعے، مسز ملک کے ذریعے، یا اس چینل میں سبسکرائب کرنے کے لیے، یعنی کہ جو لوگ اس چینل کو پسند کرتے ہیں ان کے ذریعے ہمارے مدرسے کے ساتھ، باجی صاحبہ کے ذریعے ہمارے مدرسے کے ساتھ تعاون اور خدمت اور امداد کریں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا مدرسہ کس حالات میں آ کے تنگ ہو کے بند ہونے لگا تھا، یہ ہمارے مدرسے کے طالب علم دینی درسگاہ کے اندر پڑھنے کے لیے آئے ہیں، دینی مسافر بھی ہیں اور مقیم بھی ہیں، اور یتیم بچے طالب علماء یعنی کہ جو حافظ قرآن بننے کے لیے آتے ہیں. صحیح بخاری حدیث شریف کے اندر آتا ہے وہ جتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے اپنا ماں باپ، اپنا دیش، اپنا شہر چھوڑ کے یہ مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے یہ کے بیچارے لیے سارے باہر کے شہروں سے آئے ہوئے ہیں، یہ لاہور کے نہیں ہیں، یہ درسے میں مقیم ہیں. ہاں جی. یہ مدرسے میں جن لوگوں نے اپنا ماں باپ چھوڑ کے، اپنی سب کچھ چھوڑ کے، بہن بھائی چھوڑ کے صرف قرآن کی خاطر باہر نکلے ہیں، یہ بڑے ہو کے حافظ قرآن بنے، دینی درسگاہ بن جائیں، یعنی کہ قرآن پاک کے وفادار اور قرآن پاک پر پہرہ دینے کی توفیق اللہ انہوں نے عطا فرمائے. اور مسز ملک کے ذریعے آپ ہماری مدد کیجیے، اور باہر ملک والے یا جو بھی مسلمان بھائی یہ اس بات کو سن رہے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے ذریعے سارے اس مدرسے نو صحیح امداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ امداد کرنے کی توفیق عطا آمین فرمائے. آمین آمین. یہ جو جی ہمارے حافظ قرآن ہیں ان کی یہ ریکویسٹ ہے، تو پلیز یہ ایسی بات نہیں ہے کوئی ہم اس میں کوئی مطلب ہے کہ کوئی بات ہم کوئی کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. آپ میرا چینل 1 سال سے چل رہا، آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کئی سالوں سے میرے گھر میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. میں نے کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے. میرے چینلوں میں آپ دیکھیں، میری ویڈیوز میں دیکھیں، ویڈیوز کے علاوہ بھی جب میرا چینل نہیں تھا، چینل تو 1 سال سے ہے، جب میرا چینل نہیں تھا کہ گاہے بگاہے میرے جتنی بھی ویڈیوز پڑی ہوئی آپ ان کو کھول کے دیکھیں، ہمیشہ میرے گھر میں بھی یہی بچے پڑھنے کے چلے جاتے ہیں پڑھ کے. تو اس کے علاوہ بھی میرے پاس اتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو کئی سالوں سے میرے گھر پہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، آیت کریمہ ہو رہا ہے، محفل میلاد ہو رہی ہے. میں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات کسی سے نہیں کی ہے. تو آج جو میں نے دیکھا ہے نا، ایک تو ہماری مہنگائی نے اس ملک کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. جو کچھ سفید پوش لوگ ہیں
وہ تو کچھ نہ کچھ گزارا کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہاتھ پاؤں مار کے اپنی بجلیوں کا بل بھی دے رہے ہیں، اپنے گھروں کے کرائے بھی دے رہے ہیں، روٹی بھی کھا رہے ہیں. یہ درس ہے نا ان کی، میں نے پہلی دفعہ پوزیشن دیکھی ہے. تو یہ درس جو ہے، اور یہ اتنے پریشان بچوں کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بجلی کے بل بھی نہیں دیے گئے اور ہمارا کرایہ بھی نہیں دیا گیا، جو کہ 30,000 روپیہ یہ بیچارے پے کرتے ہیں، اور کئی مہینوں کا کرایہ، اور وہ مالک مکان کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ کو خالی کیا جائے. تو میری تو یہی تھی کہ میں اس چینل کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے. میرا خدا گواہ ہے اور میرا رسول گواہ ہے. میں یہ قسم کھا کے کہتی ہوں، جب میں بیمار تھی، ہاسپٹل میں تھی، تو میں ایک ارادہ لے کے ہاسپٹل سے نکلی تھی کہ میں اس چینل میں ان بچوں کو ایک جگہ لے کے دوں، ان بچوں کے لیے میں درس بناؤں، ایک بلڈنگ بناؤں، بڑی بلڈنگ بناؤں، اور اس کے سارا سلسلے کا چلنے کا جو سلسلہ چلے ہماری مدد سے. ہم مسلمان پوری دنیا میں اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی باہر کے ملکوں میں، اور ہم سب اگر میرا کوئی چینل دیکھتا بھی ہے، کوئی اوورسیزی بھی دیکھتا ہے، تو ان کی پلیز مدد کریں تاکہ یہ درس بند نہ ہو جائے. میرے دل کو بہت تکلیف ہوگی اگر یہ درس بند ہو گیا تو. یہ بچے اگر پڑھنے سے رہ گئے تو یہ یتیم بچے، یقین جانے بغیر معاوضے کے بچے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کتنی دور شہروں سے آئے ہوئے ہیں. تو ان کی مدد کیجئے. یہ اپیل کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، پلیز مدد کیجئے. بچوں نے پڑھ لیا جی، اب جانے کی کرنے لگے ہیں تیاری. تو قاری صاحب یہ تھوڑی سی معقول سی رقم ہے، یہ آپ لے لیں، ٹھیک ہے. تو بچے جی اب جانے لگے ہیں، تو بڑے قاری صاحب کو میرا سلام کہنا اور میرے لیے دعا کرنا، ٹھیک ہے بیٹا. اور انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس درس کو قائم و دائم رکھے گا. اور جتنے مسلمان ہیں سب سے ریکویسٹ کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی دعا کیجئے گا. ہاں تو ابھی آپ کو ایک اور مزیدار میں بات بتاؤں. سرپرائزنگ کل میں جانے لگی ہوں لاہور سے باہر، آؤٹ آف اسٹیشن. اور کل جہاں میں جاؤں گی، میری گاڑی جہاں جہاں مجھے لے جائے گی، میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی کہ میں کہاں جا رہی ہوں. اور آپ دعا کیجئے گا. اللہ تعالیٰ بڑی مدت بعد، بلکہ 1 سال بعد میں آؤٹ آف اسٹیشن نکل رہی ہوں، جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ میری صحت کی سلامتی ہو، میرا سفر خیر و آباد گزرے، شاد گزرے، تو میرے سفر میں کامیابی ہو. آپ کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں کل سفر کر رہی ہوں. تو بس کل دھماکہ خیز انٹری ہوگی میری لاہور سے باہر، اور بڑا مزہ آئے گا. جہاں جہاں میں گھوموں گی، جہاں جہاں میں جاؤں گی، آپ کو بھی میں ساتھ ساتھ گھماتی جاؤں گی، دکھاتی جاؤں گی، اور نظارے بھی دکھاؤں گی بہت ہی اچھے اور بہت ہی پیارے. لاہور میں چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، اور باہر جب نکلتے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے گیراج میں آنا پڑتا ہے، تو بہت ہی پسینہ آتا ہے. اور پھر میں زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ میں گھر کے اندر ہی بیٹھ کے اپنی لائف دکھانا، تو لائف کی روٹین ہی ہوتی ہے. تو میری ویڈیو اب ہو گئی ہے مکمل. تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اچھے کمنٹس مجھے دیں. اور آپ کے تعاون سے ہی یہ چینل پھلے پھولے گا. مجھے